پہلی شعبان کا دن آ رہا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے چند ایک اعمال ہیں، اور ان میں سے پہلی شعبان کے دن کے چند ایک اعمال وارد ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یکم شعبان کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کی ضمانت وہ بھی یکم شعبان کو روزہ رکھنے والے کے لیے۔ سید ابن طاؤس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ شعبان کے پہلے 3 دن کا روزہ رکھنا اور پہلی 3 راتوں میں، یعنی پہلی رات، دوسری رات اور تیسری رات، ان تینوں راتوں میں 2 رکعت نماز کا پڑھنا، یعنی پہلی رات بھی 2 رکعت، دوسری رات بھی 2 رکعت اور تیسری رات بھی 2 رکعت نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب وارد ہوا ہے۔ اور یہ نماز ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنا، ہر 2 رکعت میں، پہلی رات کو بھی، دوسری رات کو بھی اور تیسری رات کو بھی۔ اور روزے کی نیت بھی آپ نے یہی کرنی ہے، رکھتا ہوں روزہ پہلی شعبان کا قربتاً اللہ۔ اور یہ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پہلی شعبان کی رات پڑھ رہے ہیں، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز پہلی شعبان کی رات کی قربتاً اللہ۔ اسی طرح دوسری رات کے لیے پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز دوسری شعبان کی رات کی، اور اسی طرح تیسری شعبان کے حوالے سے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جو کہ یکم شعبان کے حوالے سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ وہ چونکہ لمبی حدیث ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بنانے والا ہوں اسی پر بناؤں گا، اور آپ کو اسی پلے لسٹ، یعنی شعبان کے فضائل اور اعمال والی جو میں نے پلے لسٹ بنائی ہے، اسی میں آپ کو وہ ویڈیو ملے گی، لازمی دیکھیے گا۔ تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اس میں مولا کائنات کا جو کلام ہے یکم شعبان کے حوالے سے، میں وہ آپ تمام مومنین کے سامنے بیان کروں گا۔ یکم شعبان کے اعمال کے حوالے سے غسل کرنا بھی وارد ہوا ہے، کرتا ہوں غسل یکم شعبان کا قربتاً اللہ۔ اس کے علاوہ صدقہ دے کر دن کی ابتدا کرنا، اس کے علاوہ زیارت مولا امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، اس کے علاوہ نیا لباس پہننا، اور اس طرح کے جو باقی اعمال ہیں، صلوات کا پڑھنا، اور جو بھی نیک اعمال ہیں وہ آپ انشاءاللہ نیک اعمال سے اس مبارک ترین مہینے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب حاصل ہو، وہیں پر انشاءاللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی انشاءاللہ ہم